بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور اس کے ساتھ والی بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حمیرہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کاندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں سے تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بدترین ہے وہ گھر جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جاتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔